میری شادی کو پورے 15 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 15 سالوں میں مجھے شادی شدہ زندگی کا کوئی سکھ نصیب نہیں ہوا۔ خلوت کے وہ لمحات جو ہر عورت شوہر کے ساتھ بہت خوشی خوشی گزارتی ہے اور دن بھر کی ساری تھکن بھول جاتی ہے، وہ مجھے ان 15 سالوں میں کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ میرا شوہر کبھی میرا حق ادا کر ہی نہیں سکا۔ اب بھی وہ پورے 5 سال بعد لوٹ کر آ رہا تھا اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ طبیعت بھی عجیب سی بیزار سی تھی۔ پھر وہی سب کچھ مجھے برداشت کرنا تھا، میرے شوہر کا بے دلی سے قریب آنا اور پھر مجھے استعمال کر کے چھوڑ جانا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ شوہر کے آنے کے بعد میں بس اپنی بے جان وجود کو ان کے حوالے کر دیتی تھی اور وہ کسی ضرورت کے تحت مجھے استعمال کرتے ہی کمرے سے نکل جاتے۔ میرے اندر کی تشنگی گزرے 15 سالوں میں مٹ ہی نہیں سکی تھی۔ میں بہت بوجھل دل سے اپنے شوہر کی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آئیں گے اور سیدھے اپنی اماں کے کمرے میں چلے جائیں گے، اور جب میرے پاس کمرے میں آئیں گے تب بھی مجھے وہی خوشی اور وقت نہیں دے سکیں گے جس کی میں حقدار ہوں، کیونکہ شادی کے 15 سالوں میں نے یہی تو دیکھا تھا۔ سالوں بعد وہ 1 مہینے کے لیے لوٹتے تھے اور 1 مہینے میں بھی وہ میرا حق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ ہر وقت ان پر تھکاوٹ سوار رہتی تھی۔ میں نے تو شکوہ شکایت کرنا بھی ترک کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں اپنی جنسی خواہشات کا گلا گھونٹ چکی تھی۔ وہ جنسی خواہشات جو ایک فطرتی عمل ہے، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اسے میں نے تھپکا تھپکا کر صلاح دیا تھا۔ میں کسی غلط راہ کی مسافر نہیں بننا چاہتی تھی اور صحیح راستے پر میرا ہمسفر میرے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نئی دلہن تھی، اس وقت یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، کیونکہ میری خواہشات پوری بھی نہیں ہو پاتی تھی اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میں بہت زیادہ تڑپا کرتی تھی، دل کو چاہتا تھا کہ انہیں جھنجھوڑوں اور ان سے کہوں کہ میری خواہشات کو پورا کریں، لیکن عورت ہونے کے ناطے میں شرم کی وجہ سے مجبور تھی۔ اگر مرد کو عورت کا ساتھ صحیح طریقے سے نہ ملے تو وہ اسے نوچ کر اپنا حق حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت کو تو اتنی آزادی بھی نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اپنا حق وصول کرنے کی بات کر سکے۔ میں بھی شرم و حیا کے ضابطے میں بند تھی اور کبھی کھل کر اپنے شوہر سے یہ خواہش بھی نہ کر سکی کہ میں اس کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں اور مجھے مزید ان کا ساتھ چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دنوں میں میرے شوہر کو خود ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا، لیکن میرے شوہر نے بس شادی کے 15 دن میرے ساتھ جیسے تیسے گزارے اور پھر پردیس چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد میں امید سے ہو گئی تھی اور میرے پاس ایک بیٹی نے جنم لیا تھا۔ میرے شوہر بیٹی کی پیدائش پر بھی نہیں لوٹا تھا، بلکہ اس کے بھی 3 سال بعد گھر آیا۔ اس وقت میرے پاس ننھی سی گڑیا تھی جسے سنبھالنے میں میرا سارا وقت گزر جاتا، پھر گھر کے کاموں کا سارا بوجھ بھی مجھ پر تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کو وقت دے پاتی، اور جو وقت میں انہیں دیتی اس میں بھی وہ میرے نہ ہوتے، اور دھیرے دھیرے ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی ہی چلی گئی۔ اسی لیے آج جب اس کے لوٹ کر آنے کی خبر مجھے ملی تب بھی مجھے زیادہ خوشی کا احساس نہیں ہوا۔ ساس کے کہنے پر میں نے شوہر کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے تھے۔ میری بیٹی، جو کہ اب 10 سال کی ہو رہی تھی، اسے بھی اپنے باپ کے آنے کی زیادہ خوشی نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر جب بھی آتے نہ تو مجھے وقت دیتے اور نہ ہی میری بیٹی کو، بلکہ سارا وقت سونے میں گزار دیتے۔ اب تو مجھے ان کے آنے کی بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹی بھی نارمل تھی، جیسے کہ ابا 5 سال بعد نہیں بلکہ 5 دن بعد گھر لوٹ رہے ہوں، اور وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، جبکہ میری ساس ہی تھی جنہوں نے سارے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا کہ اشرف کی پسند کے کھانے تیار کر دو، اس کی مرضی کے مطابق کمرہ تیار کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے میری شادی شدہ نندوں کو بھی بلا لیا تھا، اور پھر جب رات کے وقت اشرف لوٹے تو گھر میں خوب ہنگامہ ہوا۔ میری نندوں نے بھائی کے ساتھ مل کر ڈنر کیا، جبکہ مجھے تو اپنے شوہر کے ساتھ فرصت سے 2 گھڑی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں تو ان کے ساتھ ڈنر ٹیبل پر بھی نہیں بیٹھی، سارا وقت بس سب کو سرو کرنے میں ہی چلا گیا تھا۔ ہاں، البتہ میں نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ میرے شوہر نے صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر وہ کمرے میں چلے گئے اور میں باورچی خانے میں برتن دھونے کے لیے
چلی گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، میری نندیں کھا پی کر نکل جاتی اور میں گھنٹوں صفائی کرتی باورچی خانے میں گزار دیتی۔ لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر اشرف پیچھے سے باورچی خانے میں آئے اور مجھے پیار سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ان کے انداز نے مجھے ایک دم شنگار کر رکھ دیا۔ ان 15 سالوں میں ایسا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ شادی کے شروع کے دنوں میں بھی اشرف نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے سمجھ پاتی، وہ دھیرے سے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے غمزدہ لہجے میں کہنے لگے، انم، کیا ساری رات یہیں باورچی خانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہم پہلے مل کر ڈنر کریں گے اور پھر ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی دو چار لقمے لے کر ہی کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی اس بات نے مجھے حیرانی کی ایک نئی دنیا میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بس ایک نظر ان پر ڈالی اور دوسری نظر پھر کچن پر، باورچی خانے پر۔ آج سے پہلے کبھی میرے شوہر نے اس بات کا احساس نہیں کیا تھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ بہت کم ہی ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا، لیکن آج نہ جانے ایسے انہیں اس بات کا احساس ہوا۔ میرے شوہر نے میرے صابن والے ہاتھوں کو دھویا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ محبت سے مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا، یہ سب صبح بھی ہو سکتا تھا، بلکہ میں اماں سے صبح ہی بات کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی ماسی لگوا دے۔ کب تک تم اکیلے اتنا کام کرو گی؟ شوہر کا یہ بدلا ہوا روپ مجھے ٹھڑکا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کو کیا مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہے جو ان کا انداز بدلا ہوا ہے۔ طرح طرح کے خیال دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں صاف الفاظ میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں کہ کیا انہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہے جو اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، وہ خود کمرے سے باہر نکل گئے اور جب واپس لوٹے تو ٹرے میں گرم گرم کھانا تھا۔ وہ خود کھانا گرم کر کر لائے تھے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے کہہ دیتے، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگے۔ بڑی مشکل سے ہی میرے حلق سے نوالے اتر رہے تھے۔ شوہر کا یہ بدلا ہوا روپ مجھے بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ پھر کھانے کے بعد میرے شوہر نے اٹھ کر الماری کھولی اور ایک شاپر لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میرا دل کب کبا اٹھا، کیونکہ اکثر مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر واپس آئے گا اور مجھے طلاق کے کاغذ پکڑا دے گا، کیونکہ میری نندیں مجھے یہی دھمکی تو دیتی تھی کہ اگر تم نے خاموشی سے اس گھر میں گزارا نہ کیا اور ہماری خدمت نہ کی تو ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کے بھائی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ شاپر کھولا تو اندر سے ایک سیاہ رنگ کی نائٹی نکلی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسے کپڑے تو میں نے شادی سے لے کر اب تک نہیں پہنے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہاں شرارت چھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، بیگم، اس عمر میں بھی تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اگر یہ پہن کر میرے سامنے آؤ گی تو میں اپنے ہوش ہی گنوا بیٹھوں گا۔ شوہر کی بات پر میں بالکل ہی حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے انکار کر دیا کہ میں نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا۔ پھر آج کیسے؟ میرے شوہر نے محبت سے مجھے اپنی باہوں میں بھرا اور کہنے لگے، آج تک نہیں پہنا تو آج پہن لو۔ ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، آج تمہارا ہونا چاہتا ہوں اور تم خود بھاگ رہی ہو۔ شوہر کی بات پہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہر بیوی یہی تو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسی پر توجہ دے، اسے محبت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے۔ اب جب مجھے یہ سب کچھ مل رہا تھا تو پھر میں کیوں اتنا سوچوں کا شکار تھی؟ میں جلدی سے اٹھ کر واش روم میں گئی اور شاور لے کر اپنے پاس سے اڑتی ادرک لہسن کی بو کو دور بھگایا اور پھر وہ نائٹی پہن کر پرفیوم اسپرے کیا اور پھر شوہر کے پاس خلوت میں پہنچ گئی۔ اور اس رات پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ٹائم گزارا تھا کہ جس کی میں تمنا شادی کی پہلی رات سے کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے خوش کیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ میں اپنے آپ پر ناز کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے عزت کے ساتھ مجھے محبت بھی دی تھی
اور وہ محبت جو میری زندگی میں بہت عرصے سے کہیں نہیں تھی۔ اور پھر اگلی صبح جو ہوا جس نے مزید مجھے چونکا دیا۔ میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرے شوہر اٹھ چکے تھے۔ جب میں اٹھ کر ان کے پیچھے کمرے سے نکلی تو وہ اپنی اماں کے سامنے کھڑے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ کب تک میری بیوی اکیلے اس گھر کا کام کاج کرے گی۔